بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب اپنے مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید یعنی بیماری سے نجات دیتا ہوں، پھر اس کے گوشت کو اس سے عمدہ گوشت اور اس کے خون کو عمدہ خون سے بدل دیتا ہوں کہ نئے سرے سے عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ اس کی خاطرداری بس ایک دن اور رات کی ہے، مہمانی 3 دن اور 3 راتوں کی، اور اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تنگ کر ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بندوں کو بخش دیتا ہے سوائے اس کے جس کی کسی مسلمان بھائی سے عداوت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناواقف غریب آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں 2 پہلو ہیں، ایک صدقہ دینا اور دوسرا رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے ایک نیک عورت کی توفیق عطا فرما دی تو بے شک اللہ نے اس کو نصف ایمان مکمل ہونے میں مدد فرما دی، اور باقی نصف میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتے ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے، اس کی عمر کے بارے میں کسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔